آج ہم بات کر رہے ہیں مصنوعی ذہانت پر، خاص طور پر جنریٹو اے آئی۔ جی ہاں، وہ اے آئی جو خود سے نیا مواد جیسے ٹیکسٹ یا تصاویر بنا سکتا ہے۔ بالکل۔ اور تعلیم پر اس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں یا پڑ سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں پروفیسر بھرت این آنند کے خیالات جو انہوں نے انڈیا ٹوڈے کانکلیو 2025 میں پیش کیے۔ بنیادی سوال تو یہی ہے کہ بھائی جب مشینیں اتنا کچھ کر سکیں گی تو ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کیا؟ اور یہ سوال آج کل بہت اہم ہو گیا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی، آپ دیکھیں یہ چیٹ باٹس وغیرہ، یہ اتنی تیزی سے پھیلی ہیں کہ امریکہ میں صرف 2.5 سال لگے 50% آبادی تک پہنچنے میں۔ 2.5 سال؟ یہ تو ناقابل یقین رفتار ہے۔ بالکل، اور اس رفتار کے تعلیم پر بہت گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تو پروفیسر آنند اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ وہ اے آئی اور تعلیم کے بارے میں کچھ عام خیالات کو چیلنج کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ بڑا دلچسپ ہے۔ کون سا والا؟ وہ کہتے ہیں کہ اے آئی کی اصل طاقت اس کی ذہانت میں نہیں بلکہ اس کے انٹرفیس میں ہے۔ اچھا، یعنی استعمال میں آسانی؟ جی، جیسے ونڈوز نے کمپیوٹر کو ہر ایک کے لیے آسان بنا دیا، ویسے ہی چیٹ جی پی ٹی اے آئی کو سب کی جیب تک لے آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خاص مہارتیں تھیں جیسے فوٹو شاپ وغیرہ، ان کی اہمیت کم ہو جائے گی؟ شاید۔ یہ رسائی کا انقلاب ہے، اس سے کام کرنے کے طریقے بدل سکتے ہیں۔ صحیح، لیکن پروفیسر آنند ایک اور بات بھی کرتے ہیں، اے آئی کی غلطیاں، وہ ہیلوسینیشنز۔ ہاں، جب اے آئی بالکل غلط معلومات دیتا ہے لیکن بڑے اعتماد سے۔ جی، مگر وہ کہتے ہیں کہ ان غلطیوں کے باوجود اسے اپنانا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ہیں؟ غلطیوں کے باوجود؟ یہ کیسے؟ رائنیر کی مثال دی انہوں نے۔ ہاں، انہوں نے اسے لاگت اور وقت بچانے کے لیے استعمال کیا۔ دیکھیں، فیصلہ اس بات پہ نہیں ہونا چاہیے کہ غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو پھر کس بات پر؟ فیصلہ غلطی کی قیمت پر ہونا چاہیے۔ مطلب اگر غلطی ہو جائے تو نقصان کتنا بڑا ہوگا۔ اچھا، یعنی اگر کام ایسا ہے جہاں غلطی زیادہ مہنگی نہ پڑے، جیسے غلطی کی قیمت زیادہ ہو، جیسے قانونی معاہدے، وہاں انسانی نگرانی لازمی ہے۔ یہ ایک بہت ہی عملی نقطہ نظر ہے۔ سمجھ گیا۔ اچھا، اب تیسرا نقطہ، یہ مجھے کافی چونکا دینے والا لگا۔ وہ اے آئی ٹیوٹرز والا؟ جی، کہ اے آئی ٹیوٹرز بہترین انسانی اساتذہ جتنے ہی اچھے بلکہ کبھی کبھی بہتر بھی ہو سکتے ہیں۔ ہارورڈ کا تجربہ بھی بتایا انہوں نے۔ جی ہاں، فزیکل سائنسز کے کورس میں اے آئی بوٹس استعمال کرنے والے طلبہ نے بہتر کارکردگی دکھائی اور وہ زیادہ دلچسپی بھی لے رہے تھے۔ یہ تو تعلیم میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ بالکل، لیکن چوتھے نقطے میں وہ تھوڑا محتاط ہونے کو بھی کہتے ہیں۔ کس حوالے سے؟ یہ جو خیال ہے کہ اے آئی تعلیم میں برابری لائے گا، یہ شاید پوری طرح درست نہ ہو۔ اچھا، کیوں؟ خدشہ یہ ہے کہ اس سے ان لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا جو پہلے سے ہی تعلیم یافتہ ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں۔ جیسے ای ڈی ایکس کے مفت کورسز سے زیادہ تر کالج ڈگری والوں نے ہی فائدہ اٹھایا۔ اوہ، تو مطلب اے آئی کو صحیح استعمال کرنے کے لیے بھی پہلے سے علم اور تنقیدی سوچ ضروری ہے؟ بالکل، پہلے سے موجود بنیاد ضروری ہے۔ یہ تو پھر وہی بات ہوئی کہ فرق کم ہونے کے بجائے بڑھ سکتا ہے۔ یہی امکان ہے، اور یہ ہمیں پانچویں اور شاید سب سے اہم نقطے کی طرف لاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ اصل چیلنج صرف یہ نہیں کہ سب کو ٹیکنالوجی تک رسائی دے دی جائے، بلکہ یہ ہے کہ ہم استاد کے کردار اور تعلیم کے مقصد پر ہی دوبارہ غور کریں۔ اچھا؟ جیسے مالی میں ہم نے جیومیٹری سیکھی یا ملکوں کے دارالحکومت یاد کیے۔ جی، اس کا مقصد صرف وہ معلومات حاصل کرنا نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ مقصد تھا منطقی سوچ، یادداشت اور ثقافتی سمجھ جیسی بنیادی صلاحیتوں کو بہتر بنانا۔ ٹھیک، تو اب جب مشینیں معلومات دے سکتی ہیں، بہت سے کام کر سکتی ہیں، تو بچوں کو کیا سکھائیں؟ کیا کمپیوٹر پروگرامنگ اب بھی اہم ہے؟ پروفیسر آنند کا مشورہ اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مخصوص تکنیکی مہارتوں کے بجائے ان صلاحیتوں پر زیادہ توجہ دیں جو مشینوں کے لیے مشکل ہیں۔ مثلاً تخلیقی صلاحیت، تنقیدی سوچ، ہمدردی، لوگوں کی نفسیات کو سمجھنا۔ یہ چیزیں مشینیں آسانی سے نہیں کر سکتی۔ یعنی انسانی پہلو زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ بالکل، بچوں کو ان مضامین کی طرف راغب کریں جن میں ان کی دلچسپی ہو، اور ایسے اساتذہ سے ملوائیں جو انہیں تحریک دیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سیکھنا محنت مانگتا ہے۔ MIT کی ایک تحقیق بھی یہی کہتی ہے۔ ہاں، یہ اہم بات ہے کہ آسانی ہمیشہ بہتر نہیں ہوتی۔
ٹولز استعمال کرنا سیکھنے میں مدد دے سکتا ہے، لیکن بے مقصد استعمال جیسے سوشل میڈیا کا ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ صحیح کہا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اے آئی تعلیم کا نقشہ تیزی سے بدل رہا ہے۔ یہ روٹین کے کام آسان کر دے گا، علم تک رسائی بڑھا دے گا، لیکن انسانی مہارتیں جیسے تجسس، تنقیدی جائزہ، تخلیقی صلاحیت، ہمدردی، یہ اب پہلے سے بھی زیادہ قیمتی ہو گئی ہیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے نا؟ کیا سوال؟ کہ جب معلومات اتنی آسانی سے ہر طرف موجود ہیں تو کیا تعلیمی اداروں کا کام صرف مواد فراہم کرنا رہ گیا ہے؟ یا کیا انہیں اب اپنی توجہ اس بات پر مرکوز نہیں کرنی چاہیے کہ سیکھنا کیسے ہے، تنقید سوچ کیسے پیدا کرنی ہے اور زندگی بھر سیکھنے کی جستجو کیسے جگانی ہے؟